اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 سے کل ترجمہ ہو گیا تھا، ان کی تفسیر آج عرض کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 34 کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں، یعنی گھر کے جو معاملات ان میں نگران اور ذمہ دار اور بااختیار اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ جو بھی اہم فیصلہ ہوگا وہ مرد کی رضامندی سے، اس کے مشورے سے ہوگا، اور یہ کسی کو بڑا بنانا ضروری بھی تھا، اس لیے کہ آپس میں زندگی گزارتے ہوئے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو کسی کو اختیار ہونا چاہیے کہ جب وہ فیصلہ کر دے جو زندگی کا امیر ہو تو باقی لوگ اس کی بات مان لیں۔ تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ مرد نگران ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں۔ پھر اس کے اللہ نے دو وجہ بیان فرمائی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نان نفقہ رہائش ضروریات پوری کرنا ساری شوہر اور باپ مرد کی ذمہ ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی خرچ کرتا ہے دنیا کے لوگ بھی اس کو بڑھائی دیتے ہیں، اللہ نے بڑھائی دی، عقل بھی بڑھائی دیتی ہے اس کو۔ تو ایک تو یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر دو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بڑھائی دی ہے ان کو، اللہ نے بڑھائی دی۔ نمبر دو بما انفقوا من اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو آدمی احسان کرے اس کو بڑا بنانا چاہیے اور بڑا سمجھنا چاہیے اسے۔ نمبر دو عقل کے لحاظ سے بھی مرد عورت سے کامل ہوتا ہے، اس کی سمجھداری زیادہ ہوتی ہے، معلومات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نیک عورتوں کی صفات بیان فرمائی کہ جو پاک جو فرمانبردار بیویاں ہوتی ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ نمبر ایک فالصالحات، نمبر ایک وہ نیک ہوتی ہیں، یعنی دین کے فرائض واجبات کو ادا کرتی ہیں۔ نمبر دو قانتات، شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہیں یا اللہ کی عبادت کرتی ہیں، دونوں معنی ہیں اس کے۔ نمبر تین حافظات للغیب ما حفظ اللہ، شوہر کے دم موجودگی میں اپنی عزت کی، شوہر کے گھر کی، اولاد کی، شوہر کے سامان کی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ یہ نیک بیوی کی صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ نافرمان بیوی وہ ہوتی ہے جو فرائض واجبات کو ادا نہ کرے، یا کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، یا اس کے ذمہ جو شوہر کے حقوق ہیں وہ ان کو ادا نہ کرے، جو واجب حقوق ہیں وہ ادا نہ کرے، یا شوہر کے لیے، شوہر کے والدین کے لیے تکلیف کا باعث اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، جیسے بعض عورتیں بد زبان ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، یا ان کے چال چلن درست نہ ہو، مثلاً بدکار تو نہ ہوں لیکن اجنبی مردوں سے ہنسی مذاق کریں بہت زیادہ، یا ان سے بات چیت کریں اور شوہر کو یہ بات ناگوار ہو، تو ایسی عورتیں نافرمان شمار ہوں گی۔ معمولی جو باتیں چلتی رہتی ہیں کہ سالن میں نمک کم ہو گیا، فلاں کام وقت پہ نہیں ہوا، کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو شرعی لحاظ سے وہ گناہ نہیں ہے، وہ نافرمانی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عورت نافرمان ہو تو اس کی سزا اور اس کا اصلاح کا طریقے بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یہ نیک بیویاں ایسی ہوتی ہیں، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی ہے نیک بیوی کی اور اس کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا کی چیزیں استعمال کی چیزیں ہیں، انسان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور سب سے بہترین جو نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو، جب شوہر اسے دیکھے اسے خوش کر دے، وہ شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے، یعنی اس کے اعمال، اخلاق، اس کی عادتیں اور اس کا مزاج ایسا ہو کہ شوہر کو دیکھ کے خوشی ہو، صاف صفائی، اس میں صفائی بھی ہو، اعمال و اخلاق کی درستگی بھی ہے، یہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی فضیلت بیان فرمائی، اس کو یہ اہمیت دی ہے، ای امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا فلتدخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شاءت، او کما قال علیہ السلام، کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے چاہے داخل ہو جائے گی، یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے بیان فرمایا، 3-4 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ جو عورت بہت ہی نافرمان اور تکلیف کا باعث فائزوہن، اس کو واضح و نصیحت کرو۔ واضح و نصیحت کا مطلب ہے قرآن کریم کی آیات اور احادیث پڑھ کے سنائیں اسے، جو مسئلہ اس کے اندر ہو، کمی مثلا زبان دراز ہو تو زبان کے بارے میں جو آیات اور حدیث ہیں وہ سنائی جائیں۔ اگر وہ غصہ بہت زیادہ کرتی ہے تو پھر اس کے بارے میں جو غصے کے بارے میں آیات اور حدیث پڑھ کے سنائی جائیں۔ جو علماء کے جو بیانات اس سلسلے کے ہیں وہ گھر میں چلائے جائیں۔
یہ واضح نصیحت کا طریقہ ہے، انسان واضح نصیحت سے ہی مان جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، اصلاح نہ ہو پھر میں وہجروہن فی المضاجع ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر مرد عورت سے علیحدہ سوئے، گھر میں رہے لیکن علیحدہ سوئے اس سے۔ اگر اس کو سمجھداری ہوئی تو وہ سمجھ جائے گی اور اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لے گی۔ اگر اس سے بھی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو اسے تو پھر وضربوہن، مارنے کی اجازت بھی ہے شوہر کو، لیکن حدیث میں آتا ہے ضربن غیر مبرح، ایسی مار جس سے جسم پہ نشان نہ ڈلے، گوشت نہ نظر آئے، ہڈی نہ ٹوٹے، خون نہ نکلے، ایسی مار کی اجازت ہے۔ اور یہ مارنا بطور سزا کا نہیں، تنبیہ کے ہے کہ اسے تنبیہ ہو جائے کہ اب شوہر مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے اور اپنی اسی بڑی غلط حرکت سے یا بڑے گناہ سے، نافرمانی سے باز آ جائے۔ اگر ان 3 طریقوں سے اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اصلاح نہ ہو اور یہ ہر طریقہ کچھ دن اختیار کرنا چاہیے، واضح نصیحت والا طریقہ پہلے انسان اختیار کرے، اس سے اصلاح نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرے کہ آدمی گھر میں علیحدہ سوئے، بیوی سے علیحدہ ہو کے۔ اگر اس سے اصلاح ہو جائے ٹھیک ہے، اصلاح نہ ہو پھر کچھ عرصہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ تو اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو پھر اگر اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، فَإِنْ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تمہاری اطاعت کریں تم نہ تلاش کرو خلاف کوئی راستہ، کہ آدمی پھر بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، تو جاسوسی نہ کرے کہ میرے سامنے تو یہ بہت شریف بن کے رہتی ہے، میں پیچھے دیکھتا ہوں پیچھے میرے بارے میں کیا بات کرتی ہے، عدم موجودگی میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ایسے بنے جاسوسی نہ کرے، ٹوہ میں نہ لگے، کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ علی کبیرہ، اللہ تعالیٰ بلند ہیں، بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان پہلے 3 طریقوں سے بھی عورت کی اصلاح نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ پہلے 3 طریقے تھے آپس کے کہ گھر میں معاملہ گھر کے اندر ہی میں بیوی کے اندر رہے، وہ خود ہی درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو اب پھر خاندان میں معاملہ لانا چاہیے، تو پھر یہ حکم دیا کہ ایک سمجھدار نرم مزاج کا، ٹھنڈے مزاج کا آدمی مرد کے گھر والوں میں سے منتخب کیا جائے، اور ایک ایسے ہی مزاج کا آدمی عورت گھر والوں میں سے منتخب کیا جائے۔ وہ دونوں بیٹھ کے جائزہ لیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، غلطی کس کی ہے، کس بات پہ جھگڑا ہے، لڑائی اختلاف ہے، تو پھر وہ کوشش کریں کہ جس کی غلطی اس کو سمجھائیں۔ ہر ایک اپنے آدمی کی طرفداری نہ کرے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، بیوی گھر والے اس کی طرفداری کرتے ہیں، مرد گھر والے اس کی طرفداری کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، اور حقیقت پسندی سے جائزہ لیں، جس کی غلطی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ ان یرید اصلاحا یفسق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں فیصلہ کرانے والے، انصاف کرنے والے منصف اگر یہ صلح کرانا چاہیں گے اور صحیح نیت سے کام کریں گے تو اللہ دونوں بیوی میں موافقت ڈال دیں گے، اللہ علم والے باخبر ہیں۔ بہرحال طلاق سے بچنا چاہیے۔ آج اکثر لوگ طلاق ہی دے کے اول آخر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں بیوی کے اختلافات کا پہلا آخری حل طلاق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ طریقے ہیں۔ اگر بیوی میں کمی کوتاہی ہو تو اس کے یہ طریقے ہیں، اس طرح اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے آدمی نکاح کرتے ہو مشورہ کرتا ہے لوگوں سے، فلاں جگہ میں نکاح کروں یا نہ کروں، طلاق سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے علماء کرام سے کہ یہ صورتحال ہے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اگر لوگ مشورہ کریں علماء سے اور مفتیان کرام سے کہ بیوی نافرمان ہے یا شوہر کی وجہ سے پریشانی ہے، تو بہت سے طریقے اصلاح کے ہیں، ان کو اپنانے سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ چونکہ اپناتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اول آخر پہلا اختلاف و طلاق ہی دے دیتے ہیں، یہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 سے دیکھیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، نہ شریک کرو اس کے ساتھ کس چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین سے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی سے، وَالْجَارِ الْجُنُوب، اور ساتھ والے پڑوسی سے، دور والے، وَالْجَارِ الْجُنُوب، اجنبی پڑوسی سے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ساتھ والے بیٹھنے والے ساتھی سے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر سے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتے ہر اس شخص کو جو کہ مختالاً اترانے والا ہو، فخورا، فخر کرنے والا ہو۔ تو یہ آیت بہت جامع آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا جامع تذکرہ فرمایا۔ پہلے اپنا حق بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اللہ سے شریک نہ کرو، پھر اس کے بعد میں والدین سے اچھا سلوک کرو۔ والدین سے اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بات کی جائے، اچھے طریقے سے ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ اگر وہ جانی مالی خدمت کے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کی جانی مالی خدمت کی جائے۔ یعنی اتنے اگر وہ غریب اور نادار، ان کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں کھانا کھانے کے لیے، دوائی لینے کے لیے، زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضروریات،
تو پھر آدمی اپنے پیسے سے ان کی ضروریات پوری کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہ چل پھر نہیں سکتے تو پھر آدمی ان کے کام کر دے، یہ بھی ذمہ داری ہے اس کی، حتیٰ کہ استنجا کرانا پڑ جائے استنجا بھی کرائے، انہوں نے بھی استنجا کرائے ہیں انسان کو، یہ اچھا سلوک ہے۔ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین کے بارے میں حدیث پڑھ لی آپ نے، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی سے وابستہ ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت مائیں قدموں کے نیچے ہے، اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ رشتہ داروں اچھے سلوک کا حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی عمر طویل ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان کی خیریت دریافت کرتا رہے، اگر وہ مدد کے محتاج ضرورت مند ہوں تو اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد بھی کرتا رہے۔ پھر یتیموں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مساکین سے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ والجار ذی القربہ، قریب والا جو پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے، اجنبی پڑوسی ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ میرا خیال یہ ہوا کہ شاید آئندہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ جیسے آدمی کی وفات کے بعد سے گھر کے افراد وارث بنتے ہیں، رشتہ دار وارث بنتے ہیں، تو شاید آئندہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے، اتنی تاکید فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، کون؟ اے اللہ کے رسول، میں من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والصاحب بالجنب، جو قریب بیٹھنے والا ہے اس کی بھی اچھا سلوک کرو۔ قریب بیٹھنے والے سے مراد کون ہے؟ بعض نے لکھا ہے بیوی ہے، بعض میں کلاس کا ساتھی ہے، کلاس فیلو، جو کہ آدمی کسی بھی مقصد کے لیے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا خیال ہی ہے کہ فضول بات نہ کی جائے، دل آزاری نہ کی جائے، اور دل نہ دکھایا جائے، اچھے اخلاق سے اسے پیش آیا جائے۔ وہ اپنی سبیل، مسافر سے، مسافر بھی اس سے مراد ہے اور مہمان بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال کرو، اچھا سلوک کرو ان سے۔ آج کل غلام تو نہیں ہیں لیکن ملازم ہوتے ہیں، ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے اچھا سلوک کرنا بھی ضروری ہے کہ جو ان کے حقوق کے وقت پر ادا کیے جائیں، انہیں پریشان نہ کیا جائے، اور ان کی تکلیف سے زیادہ، طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے، بےعزتی نہ کی جائے، فضول ڈانٹا نہ جائے، گالیاں نہ دی جائیں، ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، فضول درگزر کیا جائے غلطیوں کو، تو یہ ان کے حقوق ہیں۔ تو دیکھیں کتنا جامع مکمل دین ہے۔ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دو چیزیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، جو بندہ دونوں کو ادا کرتا ہے وہ دیندار ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اترانا کیا ہوتا ہے کہ آدمی خرچ کرنے سے پہلے احسان جتائے یا فخر کرے۔ فخر ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد کسی پہ احسان جتانا، فخر کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فخر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کہ ضرورت کے موقع پر مال خرچ نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنا فضل دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رِیَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں مان رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا شیطان دوست ہو گیا، فَسَاءَ قَرِينًا، وہ برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا آفت آ جاتی ان پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخر کے دن پر۔ وانفقوا مما رزقهم اللہ، خرچ کر دیتے وہ جو اس میں سے جو ان کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ وکان اللہ بہم علیما، اللہ ان کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتے ذرہ برابر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی ہوگی نیکی، یضاعفها، اللہ اس کو بڑھائیں گے۔ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی طرف سے بڑا اجر۔ فکیفا، کیا صورتحال ہوگی، اذا جئنا من کل امۃ بشہید، جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وجئنا بک، اور آپ کو لائیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، ان لوگوں پر گواہ بنا کر۔ یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، کافر تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی رسول کی، لو تسوا بہم، کاش کے برابر کر دی جائے ان پر، علی الزمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تو آیت نمبر 37 میں یہ فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں
لوگوں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو ان کو اللہ نے فضل دیا، دولت دی ہے اور نعمتوں سے نوازا، چھپاتے ہیں، تو یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ بعض لوگ خود بخیل ہوتے ہیں، ضرورت میں خرچ نہیں کرتے، اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں بھئی زیادہ خرچ نہ کیا کرو۔ تو اپنی ضروریات میں، مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں۔ اگر آدمی خود بخیل ہو تو لوگوں کو منع نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ جن کو چیزیں دی ان کو چھپاتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ عملی طور پہ نافرمان اور کافر کی طرح ہیں، ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار ہے۔ یہ لوگ اسی طرح جو لوگ اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر آخر کے دن پر ایمان نہیں لاتے، یہ بھی بہت برے لوگ ہیں۔ تو بخل کرنا بھی گناہ ہے، اور دکھاوا ریاکاری کی نیت سے خرچ کرنا بھی گناہ ہے، دونوں چیزیں بری ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 میں یہ فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور خرچ کر دیتے اللہ کے دیے مال میں سے، کون سی ان پہ آفت مصیبت آ جاتی؟ کچھ نہ ہوتا، ان کو فائدہ ہی ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 40 میں کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ ظلم بالکل بھی نہیں کرتے، جو آدمی بھی اچھائی کرتا ہے اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اور فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 41 نمبر آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ قیامت میں ہر امت میں سے گواہ لے کے آئیں گے۔ وہ گواہ کون؟ نبی ہوں گے۔ ان سے پوچھیں بتاؤ آپ نے اپنی قوم میں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ کہیں گے اللہ پہنچایا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائیں گے امت کے بارے میں، سب امتوں کے بارے میں۔ باقی امت انکار کریں گی ہمیں ہمارے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا، تو امت محمدی گواہی دے گی کہ پیغام پہنچایا تھا۔ تو امت محمدی گواہی پھر حضور دیں کہ ہاں میں نے اپنی امت کو بتایا تھا، واقعی انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آخری آیت یعنی آیت نمبر 42 میں فرمایا جس دن قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو عذاب ہوگا، جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، تو اس دن یہ تمنا کریں کافر اور نافرمان لوگ کاش کہ ہم بھی آج مٹی ہو جاتے، ہمیں صحیح حساب کتاب نہ لیا جاتا، ہمیں عذاب نہ دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، انسانوں سے بہرحال حساب ہوگا، ان کے تمام دولت کا، زندگی کے تمام اوقات کا، تمام کاموں اور باتوں کا، اور جس نے جیسا عمل کیا ہوگا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔